بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، آج جو ہے ایک تو سائفر کا آپ کو بتانا ہے کہ جو عمران خان سائفر کا کل وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا، ایک اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دینی ہے آپ کو، تو انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا بیانیہ بنایا۔ دوسرا یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب، جو ریٹائرڈ جنرل باجوہ ہیں، جو اس وقت فرعون تھے، وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے، ان کو مولانا فضل الرحمان اور غفور حیدری کو کے ساتھ معذرت کرنی پڑی، کیونکہ جو سٹارز ہوتے ہیں لگے ہوئے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب وہ اتر جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتا ہے انسان، تو پھر اس کی حیثیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، تیسری یہ چیز ہے کہ سید عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے، انہوں نے بڑا اچھا ایک بیان دیا آج۔ میں اس کو اپریشیٹ، میں کیا ساری قوم اپریشیٹ کرتی ہے، مگر اس نگاہ میں کرتی ہے جس نگاہ میں عوام چاہتی ہے۔ تو ناظرین، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ پہلا جو ہے وہ سائفر والا بیان ہے، وہ عمران خان صاحب نہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں، نہ اس کو ڈینائی کیا ہے، نہ اس سے متنفر ہوئے ہیں، نہ منرف ہوئے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ ناظرین اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو ساری سازش جو تیار ہوئی تھی وہ پاکستان میں تیار ہوئی تھی، اس کے بعد امریکہ کو تیار کیا گیا، امریکہ اسٹیبلشمنٹ کو تیار کیا گیا، انہوں نے تیار کیا گیا۔ یہاں سے وہ جو سازش جو بنائی گئی تھی اس کا جو لیٹر تھا وہ وہاں پہ گیا، وہاں پہ پھر ان کا ذہن بنایا گیا امریکنز کا، تو پھر امریکنز نے وہاں سے اس کو تیار کیا اور پاکستان بھیجا، اور اس کو امپلیمنٹ کروانے میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا نمایاں ہاتھ تھا۔ انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کروایا، رجیم چینج انہوں نے کروائی، جو کہ وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ رجیم چینج میں نے کروائی ہے، جو میری غلطی تھی۔ اب اس غلطی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب کیا پچھتایا ہوں جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب چڑیاں چگ گئی ہیں کھیت، سب چگ گئی ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اقتصادی طور پہ، ہر قسم سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اب کیا فائدہ اس چیز کا؟ اور عمران خان صاحب نے جو کہا وہ اپنے آج بھی اٹل ہیں، وہ سائفر کے بارے کے فیصلے پہ آج بھی اٹل ہیں، جو انہوں نے کہا اپنے بیان پہ آج بھی قائم و دائم ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ پہلے ہٹے تھے، نہ اب ہٹے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو تشکیل دی ہے، اور تکمیل جو ہے امریکہ نے کی ہے، اور اس کے تکمیل کے آخری مراحل جنرل باجوہ نے سر انجام دیے ہیں۔ وہ ساری چیزیں انہوں نے وضاحت کی ہے، اس لیے آسان الفاظ میں آپ کو بتایا کہ اس چیز کو کیونکہ نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو انگلش میں انٹرویو دیا تھا، یہاں کے اخباروں کا میڈیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت سخت خلاف ہے عمران خان کے، کوئی بیان ان کا صحیح نہیں بتاتے۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ یہاں سے تیار ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے تکمیل جو ہے وہ امریکہ میں پایا، تکمیل جنرل باجوہ نے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ ناظرین، دوسرا یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے گھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور غفور حیدری صاحب گئے ہیں، تو کل باجوہ صاحب نے ان کو کوئی گالیاں وغیرہ کچھ ایسا کوئی حرکت کی ہے، تو جسے غفور حیدری صاحب نے کہا ہے جنرل صاحب، انہوں نے آگے سے شٹ اپ کی کال دی ہے، تو جس پہ جنرل باجوہ نے ان سے معذرت بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی اس وقت۔ بالکل ابھی تک اس کی نہ جنرل باجوہ نے تصدیق کی ہے، نہ تردید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ حقیقت ہے کہ جو گالیاں دی گئی ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، حیدری صاحب نے اس کی مذمت کی ہے، پھر انہوں نے معافی مانگی، کیونکہ سیٹ اور سیٹ نہ ہونا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت وہ سیٹ پہ تھے، وقت کے فرعون تھے، آج وہ سیٹ پر نہیں ہیں۔ اب بہتر یہ ان کے لیے یہ گمنامی کی زندگی گزارے، خام خواہ میں وائلیشن بھی کر رہے ہیں قانون کی، اپنے ہی آرمی کے قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیونکہ قانون آرمی کے قانون کے مطابق جو جرنیل یا افسر ریٹائر ہوتا ہے وہ 2 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتا، مگر انہوں نے یہ ریٹائر ہوتے ہی سیاست میں آ گئے۔ یہ بھی ایک قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کو، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ یہ آرمی کی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین، تیسری چیز جو ہے، سید عاصم منیر صاحب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں پاکستانی مسلح افواج کے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف میل نظر کرے گا، اس کو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ نہ عاصم منیر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک صحافی، عوام کی آواز یہ ہے کہ جناب باہر سے کسی نے نہیں کیا یہ وار یہیں سے ہوا ہے، میلی نظر بھی یہاں ہوئی ہے، پاکستان کو تباہی بھی آپ ہی کے پاکستان کے مسلح افواج کے آپ سے پہلے جو آرمی چیف تھے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اقتصادی طور پہ،
معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور سیاسی عدم استحکام پہ انہوں نے ہی اس چیز کو ملک کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ہی میلی نظر کی تھی جو ملک آج اس حالت میں ہے۔ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، باہر سے کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کا اشارہ اگر انڈیا کی طرف ہے، انڈیا پاکستان کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا، اس لیے پاکستان میں اب رہ کے گیا ہے، خالی آیا کنگال ملک کو آ کے وہ کیوں فتح کرے گا کنگال ملک کو؟ اس کو کیا ضرورت ہے انڈیا کو اپنا مسائل کرنے کی، اپنے فوج کی، اپنے فوجیوں کو مروائے اور پیسہ ضائع کرے؟ وہ جو پیسہ ادھر ضائع کرنا ہے وہ اپنی ترقی پہ لگا رہے ہیں۔ وہ اس وقت دنیا میں بہترین معیشت بنتی جا رہی ہے۔ 540 ارب روپے تھے 2022 کے اندر، 540 ارب ڈالر کا ان کا زیر مبادلہ تھا، اب تو بڑھ گیا مزید ان کا۔ ان کو کیا ضرورت ہے اپنے زیر مبادلہ ضائع کرنے کی اور پاکستان پہ حملے کرنے کی؟ یہ جو میری نظریں ہو رہی ہیں وہ ملک کے اندر سے ہی ہو رہی ہیں، نواز شریف کی صورت میں ہو رہی ہیں، شہباز شریف کی صورت میں ہو رہی ہیں، خواجہ آصف کی صورت میں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، ہم آزادی نہیں منائیں گے، ایسے لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سید عاصم منیب صاحب ان پہ توجہ دیں، اندر سے سازشیں اٹھ رہی ہیں، باہر سے کوئی سازش نہیں کر رہا، اندر سے میلی نظریں ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر، اور آپ اندر والی نظروں کو ختم کریں، ان کی میلی نظروں کو نکال کے باہر کریں، تب پاکستان میں امن استحکام آئے گا۔ اور عوام کی بھی یہی رائے ہے، عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ سخت ایکشن لیں۔ جو پاکستان کے خلاف بات کرے، ریاست کے خلاف بات کرے، وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرنے کا مقصد یہ ہے غداری ہے، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ پولیس افسر ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، سب کے خلاف یکساں نظام آپ لائیں اور ان پہ ایک باقاعدہ قانون پاس کروائیں اس چیز کا کہ جو بھی ریاست کے خلاف بات کرے گا، چاہے وہ فوج کے خلاف بات کرے، چاہے وہ پولیس کے خلاف بات کرے، چاہے وہ پولیس والا ہی بات کرے، چاہے کوئی فوج کا ہی ہو، جیسے ابھی باجوہ صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں، ڈرٹی ہیری جو XYZ کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جس طرح کی ہیں، وہ ان کے خلاف آپ کو فوری کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ایسی میلی نظریں ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے آئندہ، کیونکہ باہر والوں کی ہمت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں جو کتنے جوشیلے ہیں، کس طریقے سے ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان مسلح افواج کے خلاف کوئی پاکستان کا عوام کا کوئی ایک شہری بھی خلاف نہیں ہے، صرف ان کے خلاف ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، ان کے خلاف وہ بولتے ہیں عوام۔ تو آپ خدا را ادھر توجہ دیں جدھر دینی چاہیے آپ کو۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔